جلسہ عام منعقد کرنے کے سابقہ شیڈول پر بھی بات کی اور آئندہ کے لیے شیڈول طے کرنے کے طریقہ کار پر بھی بات کی ہے۔ پی ڈی ایم کے نزدیک اس کا اصل ہدف پاکستان میں حقیقی آئینی اور جمہوری نظام کی بحالی ہے۔ اس حوالے سے ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ 13 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں تمام پارٹیاں ایک متفقہ میثاق کے لیے اپنی اپنی تجاویز لائیں گی اور تمام پارٹیوں کی تجاویز کے اشتراک کے ساتھ ایک متفقہ میثاق طے کر لیا جائے گا۔ 14 نومبر کو اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا، جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے گا۔ اجلاس میں انیس اکتوبر کو کراچی میں مقامی ہوٹل کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کے شوہر جناب کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور اس کی پاداش میں جس طرح وہاں کی پولیس کے اعلیٰ کمان کی توہین و تذلیل کی گئی، اس پر ایک بار پھر شدید اس کی مذمت کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد آرمی چیف کی سطح پر مداخلت ہوئی، کیونکہ پولیس کے تمام افسران نے صوبے میں چھٹی پر جانے کا فیصلہ کر دیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائیں گے جو 10 روز کے اندر سفارشات پیش کرے گی، لیکن آج 3 ہفتے ہو رہے ہیں، اس کے کسی قسم کی ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی اور اس حوالے سے کس بنیاد پر تاخیر کی جا رہی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور پولیس کے ساتھ روا رکھے گئے ناروا سلوک کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ آج کے ہمارے اجلاس میں پاکستان کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا، جس میں انہوں نے ایک طرف اعتراف کیا ہے کہ ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین اور ان کے اراکین جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ کیوں شہید کیے گئے تھے، اور آج آنے والے دنوں میں پھر مسلم لیگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس روش پہ جائے گی تو پھر ان کے لوگ بھی قتل کیے جائیں گے۔ اعتراف ہے ریاست کی سطح پر کہ پاکستان میں اصل دہشت گرد کون ہے، سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے معزز اراکین کو نشانہ بنانے والے اصل قوتیں کون ہیں، فرنٹ پر دہشت گردوں کو رکھتے ہیں، اور در حقیقت اس کی منصوبہ بندی ریاست کی سطح پر کیوں ہوتی ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور اس پر شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی دوسرا حادثہ ہوتا ہے یا پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اس میں جرم کرنے والی شخصیات کا اور اداروں کا پتہ چل گیا ہے، یہی ان کے آئندہ کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں زیر التوا ہے؟ ساری دنیا کو چور کہا جا رہا ہے، عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، نیب میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور خود اپنے اوپر دائر مقدمات التوا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، پھر تو صاف ظاہر ہے کہ دال میں سب کچھ کالا ہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اس سے
حکومتوں کی رویے، حتیٰ کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے رویے، پریزیڈنسی کے رویے، اداروں کے رویے، وہ صاف طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ملک کی سیاسی، آئینی اور جمہوری نظام پر کس قدر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے خلاف آئے روز مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، لیکن عاصم باجوہ صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے کرپشن کے بارے میں اٹھنے والے سوالات پر خاموشی یہ موجودہ حکومت کی طرف سے کرپشن کو تحفظ دینے کے مترادف ہے۔ اجلاس نے جنگ گروپ کے چیف جناب میر شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری پر انتہائی تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس گرفتاری کو ایک ناجائز اور میڈیا کے خلاف کارروائی قرار دیا ہے، ان کی زبان بندی اور گلا گھونٹنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ آج کی اجلاسی کارروائی تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ مولانا صاحب دو ٹوک بتا دیں کہ جو بات تھی کہ جرنیلوں کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، اس پہ پی ڈی ایم نے کیا طے کیا ہے کہ آئندہ کے لیے یا جرنیلوں کا نام لیا جائے گا یا اسٹیبلشمنٹ فارورڈ یوز؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میڈیا نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو کون مراد ہوتے ہیں، تو کسی نے سراحت سے کہہ دیا، کسی نے سراحت سے نہیں کیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ تھینک یو۔ میڈیا کی سطح پر آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ جو بات دنیا میں ہاں لے لیں، آپ جی آپ بتائیں سب دوست بیٹھے ہوئے۔ میں کرتا ہوں آگے آپ دیکھیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں مسئلے کو مسئلے بنا رہے ہو؟ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر سیاستدانوں میں ایک شخص کا نام لیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے، صدر مملکت کا نام لیا جا سکتا ہے، تو پھر ادارے کے کسی اور فرد کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی جرم کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم بہرحال اس حوالے سے حقیقت پسندی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو بعض لوگ لحاظ رکھتے ہیں، بعض لوگ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اصل میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا کرتا۔ اس بات پر مزید کوئی سوال نہیں لیا جائے گا۔ آپ بتائیں جی۔ اب مزید سوال نہیں لیا جائے گا نا، آگے سوال کریں۔ ہم سب نے حل کر دیا، مکمل یونٹی ہے۔ یہ تو جو ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ 13 کو بھی اجلاس ہوگا، 14 کو بھی ہوگا، اور اس میں میثاق بھی طے کیا جائے گا اور آئندہ کے لیے روڈ میپ بھی طے کیا جائے گا۔ ساری چیزیں اب ایک ہفتے کے اندر ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، یہ کوئی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، خدا کا خوف کرو یار۔ ایک ملک کے نظام پر بات ہو رہی ہے، اس کے پورے نظام کو ہم نے کس طرح قوم کو مطمئن کرنا ہے، عوام کو اس لفظ سے مطمئن کرنا ہے کہ جنرل فیض کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، جنرل باجوہ کا نام لیا ہے، یعنی آپ نے ملک کی سیاست کو اس سطح پر لے آئے ہیں۔ یہ سطح نہیں ہے ہماری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی سطح بلند ہے اور بلند سطح پر بات ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ جناب۔